نحمدو ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی حصہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا اس سے تھوڑا کم کر لو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے تھوڑا زیادہ کر لو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیار بھرا خطاب کیا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر کب اوڑھی، کب کپڑے میں یا چادر میں لپٹے، تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی تیاری کر رہے تھے یا سو چکے تھے چادر اوڑھ کر۔ دوسرا یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تو پہلی دفعہ وحی نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاڑا لگا، یعنی سردی لگی، کپ کپی لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے اور اپنی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ مجھے اڑا دو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چادر یا کپڑا اڑا دیا گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے تنگ کرنے کے لیے کہا کہ اس کو کوئی ایسا لقب دے، پھر انہوں نے کسی نے کہا کہ ان کو کاہن کہا جائے، پھر اس پر اتفاق نہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجنوں کہا جائے، پھر اس پر بھی اتفاق نہ ہوا۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو ساحر کہا جائے کیونکہ یہ ایسا کلام پڑھتا ہے جو جادو کی طرح اثر کرتا ہے، تو پھر پہلے اتفاق نہیں ہوا، پھر لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ کہنا شروع کر دو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کوئی کپڑا لپیٹ لیا۔ ایسے ہی جیسے انسان کو کوئی رنج ہوتا ہے تو تنہائی اختیار کر لیتا ہے، کوئی کپڑا ہے چادر اوڑھ لیتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیار بھرا خطاب کیا اور تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو کہ آپ کا رب آپ کو بہترین القاب سے پکارتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر میں لپٹنے والے۔ اب یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ ہمارا درس بھی اتفاق سے وہاں پہنچا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پیار بھرے خطاب کر رہا ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی حصہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ یعنی اگر اللہ سے لو لگانا ہے، اللہ سے محبت کا وہ رشتہ قائم کرنا ہے، اپنے عشق کا اور محبت کا اظہار کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ اب یہ خطاب جو ہو رہا ہے، یہ جو حکم ہو رہا ہے، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے بلکہ ساری امت کو ہے، لیکن امت کے لیے یہ کام نفلی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد واجب تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کو چونکہ پتہ ہے کہ انسان کی صحتیں الگ ہیں، انسان کی اندر کی قوتیں الگ ہیں اور انسان کا مزاج اور شوق الگ ہے، مصروفیات الگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی نہیں لگائی۔ کام تو کرنا ہے، اگر اعلیٰ مرتبہ چاہنا ہے، اللہ سے محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے تو کام تو کرنا ہے کہ راتوں کو اٹھ جایا کرو۔ دن کو مصروفیتیں ہوتی ہے تو مومن کیسے رات گزارے؟ رات کو اٹھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ ہے مومن کی رات۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی نہیں لگائی، نصفہ او انقص منہ قلیلا، پہلے تو اللہ نے کہا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی حصہ عبادت میں گزار دو۔ دوسرا پھر اللہ نے کیا کہا؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا اس سے تھوڑا کم کر لو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی نہیں لگائی، یعنی انسان کے اوپر، مزاج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کی صحت اور قوت اور شوق اور محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے، صرف پڑھنا نہیں، ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھنا ہے۔ اس طرح نہیں پڑھو کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے، کسی کو سمجھ میں آئے نہ تمہیں خود ہی سمجھ میں نہ آئے۔ جس طرح تراویح میں حفاظ پڑھتے ہیں تو پیچھے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن انسان کو خود کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، یعنی انسان جب ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھے گا تبھی اس کو خود کو معنی اور مفہوم صحیح سے سمجھ میں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر وقف ہوتا تھا تو ان آیات پر وہاں پر رکتے تھے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر
ٹھہرتے تھے، وقف کرتے تھے، الرحمن الرحیم پڑھ کر ٹھہرتے تھے، مالک یوم الدین پڑھ کر ٹھہرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف انداز میں پڑھیں، تاکہ انسان کو پڑھنے میں بھی لطف آئے اور انسان کو سمجھ بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔